السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جنت کے مناظر کے اسباق چل رہے ہیں۔ چوتھا درس آج ہے۔ اس درس میں گزشتہ درس میں ہم سنے تھے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا جہاں پر جگہ جگہ پر قرآن میں ذکر فرمایا ہے، مثال کے طور پر آپ حضرات کو میں نے سنایا ہے۔ اب ہم جنت کے مناظر چوتھے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، احادیث کی روح سے آپ کو سنائیں گے، جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں نعمتیں۔ نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے، ہر نعمت سے پہلے میں مثال دوں گا، پھر اس کے بعد نعمت کا ذکر کروں گا آپ کو، تاکہ بات کھلے انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سنتا، جس مقام کے بارے میں بار بار سنتا، تو اس کے دل میں کیا ہوتا؟ اس مقام پہ جانے کا شوق پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بھائی بولو، ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جب ان نعمتوں کا بار بار تذکرہ سنیں گے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں، خالی کھانے کچھ نہیں، جنت کی خواہش بار بار نعمتوں کے بارے میں سنے تو پیدا ہوتی نہیں ہوتی؟ شوق پیدا ہوتا۔ ایسے ہی اب بیان کیا جاتا ہے حدیث میں، مثال اب یہاں سے ہم کو نظام آباد جانا ہے تو کتنے کلومیٹر ہے؟ 50 کلومیٹر ہے۔ تو 50 کلومیٹر 1 گھنٹے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سفر طے کرتے۔ ایسے ہی حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ 1 سال میں جتنا پریشان ہے، 500 سال مسافت سے جنت کی کیا ہوتا؟ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو 500 سال مسافت سے پہلے کیا آنا شروع ہو جاتی؟ خوشبو۔ تو اندازہ لگاؤ جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی؟ نہیں۔ اور ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے حدیث میں کہ جنت کے 100 درجات ہیں۔ کتنے؟ 100 درجات، 100 حصے، اور ہر ایک دوسرا درجے کے درمیان میں، ہر ایک اور دوسرے درجے کے درمیان میں زمین آسمان کے بقدر مسافت ہے۔ سائنسدانہ کہتے ہیں چاند تک پہنچے، سورج کا زمین سے کیا ڈسٹینس ہے معلوم کر لیے، خالی ایک اندازہ بتلاتے آسمان اتنی دور پہ ہے، اتنے لاکھ اتنے کروڑ کلومیٹر دور پہ ہے بول۔ تو یہاں پر بتلا رہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، 100 حصے ہیں، اور ہر حصے میں جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، زمین آسمان کے بقدر کے مسافت کے برابر ہے۔ زمین آسمان کی مسافت کے برابر۔ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کی عمارتوں میں، جی گھر بننا بول تو کیا کیا لگتا رہے میاں؟ دیکھے ہوں گے نا آپ، ریتی ہونا، سیمنٹ ہونا، اینٹ ہونا، کنکر ہونا، ہاں یہ چیزیں اگر مل جائیں گی تو کیا ہوتا؟ گھر بننا شروع ہو جاتا۔ اب جنت میں بھی گھر رہتے، کیسا رہتے معلوم آپ کو؟ سنیے، حدیث میں بیان کیا جاتا کہ جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے اور 1 چاندی کی لگے گی گھر میں۔ جو گھر بنے گا نا جنت میں، جو گھر ہوں گے جنت میں، جو گھر ہوں گے، 1 اینٹ کون سا رہتا؟ سونے کا، اور دوسرا اینٹ چاندی کا، اور ان کا سیمنٹ مشک ہے۔ سبحان اللہ! دنیا میں مہنگی سے مہنگی عطر اگر لگائے تو خوشبو کیا 2-3 دن تک کپڑوں سے نہیں جاتی،
مشک جنت، جنت کی خوشبو. سیمنٹ کیا ہے اس کا؟ مشک ہے، مشک. 1 اینٹ سونا، 1 اینٹ چاندی. سیمنٹ کیا ہے بیچ میں؟ مشک. اور ان کی کنکریوں کی جگہ ہیرے جواہرات ہیں. کیا ہے؟ کنکریوں کی جگہ کیا ہے؟ ہیرے جواہرات. کیسا چمکیں گے آپ؟ لائٹ ڈالے تو چمک رہے خالی وہ ہیرے جواہرات سے پورا گھر چمک جانا جنت کا. چمکتا نہیں چمکتا؟ اور ایسے ہی بیان کیا جاتا. اور مٹی زعفران کی ہے. جنت کی مٹی کیا ہے؟ زعفران. تھوڑا لیے تو کتنے کی مہنگی قیمت میں ملتا. وہاں کی مٹی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. 500 سال سے خوشبو آتی. وہاں کے جو محلات اور گھروں کی تعمیر ہے سونے کے اینٹ، چاندی کے اینٹ، اور وہاں کی سیمنٹ مشک، اور وہاں کی کنکریوں کی جگہ ہیرے جواہرات اور مٹی زعفران کی. جو ان میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ کیا نعمت ہے. جب ہم گھر میں جاتے تو کبھی پریشانی، کبھی خوشی، کبھی سکھ، کبھی دکھ ہمارے ساتھ چلتے رہتے زندگی کے دوران. لیکن جنت کے اس گھر میں جو جائے گا اللہ کی ایک نعمت یہ ملے گی، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، ہمیشہ مزے میں رہے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. نو ٹینشن، ہمیشہ مزے میں، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی نعمت ہے یہ. اور کبھی وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. موت آتی جنت میں؟ دنیا میں مرنا ہے، جنت میں موت نہیں ہوگی. اور کپڑے پرانے نہیں ہوں گے وہاں پر. 1 دن ہوا 2 دن ہوا تو دھونا پڑتا، یہاں پر بدلنا پڑتا. وہاں پر کپڑے بھی کیا ہے؟ پرانے نہیں ہوں گے. اور نہ کبھی جوانی ختم ہوگی. سبحان اللہ. کیا نعمتیں ہیں. ایسا گھر دنیا میں بھی رہے تو اچھا تھا نہیں؟ ایک بار داخل ہو گئے تو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور ایسے ہی مزے میں رہے گا ہمیشہ سے. مزے میں کبھی موت نہیں آئے گی. وہ تو جنت کی نعمت ہے. اور گھر کے بارے میں بتلا رہا ہوں. ایسا گھر دنیا میں بھی رہے تو مزہ آ جاتا تھا نہیں؟ لیکن نہیں. اگر جو بندہ جنت کی طلب میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لے، دنیا میں اللہ کو منانے والے کام کر لے، جو بار بار میں ہر درس میں بول رہا ہوں، شریعت مطہرہ کے احکام پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرے اور جنت نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. نیک نیت کے ساتھ ہم لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں، اور چوتھا درس ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو جنت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.